نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سے ایک شاخ حیا ہے، اور اگر حیا نہ ہو تو ایمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ حیا ایمان کی شاخوں کا حصہ ہے، اور جب ہم کسی بھی طرح سے بے حیائی کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، میوزک سنتے ہیں یا سناتے ہیں، تو ہمارا ایمان نکل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور شیطان تو ایک اور آیت کا مفہوم ہے، اور شیطان تو تمہیں حکم ہی بے حیائی اور برے کاموں کا دیتا ہے۔ یعنی برے کام اور بے حیائی یہ ایک ساتھ چلتی ہے۔ ہم لوگ اس چیز کو بہت ہی کم لیول پہ سمجھتے ہیں کہ حیا کا ہونا، اصل میں دیکھیے کانشیسنس ایک چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کہیں بھی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی بیٹھا ہوتا ہے، تو ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ یار میرا جو مطلب میرے کپڑے ہیں وہ ٹھیک ہیں، میرے بال ٹھیک ہیں، میں خود ٹھیک بیٹھا ہوں۔ ہم کانشیس ہوتے ہیں، ہم ایسے نہیں بیٹھے ہوتے۔ تو جب ہم اکیلے میں بیٹھتے ہیں، ہم کیا کانشیس ہوتے ہیں؟ ہم جیسے چاہیں بیٹھیں، جو مرضی کریں، ہم اکیلے میں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اگر ہم کانشیس ہوں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ایک وقت ہوتا ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن صرف ایک ذات ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ یعنی کہ وہ کانشیسنس ہماری ہر وقت ہونی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر کوئی شخص دودھ میں پانی ملاتا ہے تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے تو یہ کام نہ کروں، اور اللہ سے تو چھپ بھی کوئی نہیں سکتا۔ تو حیا کا جو تعلق ہے نا، یہ اسی چیز کے ساتھ ہے کہ ہمیں بے شک کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، تو پھر کیوں ہم بے حیائی اور برے کاموں کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے ہم کہ آخرکار ہم نے ایک نہ ایک دن تو جانا ہے اس دنیا سے، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نمازیوں کی تعداد، فجر کی نماز میں آپ دیکھ لیں، نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اس میں بہت بڑا کردار علماء کا ہے کہ اگر وہ صحیح ٹیوشن دے دیتے، اگر وہ صحیح سے بتا دیتے، تو ایٹ لیسٹ فجر کی نماز میں تو تعداد ہوتی اچھی خاصی، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی چندے وغیرہ چل رہے ہیں، اور جو سننا چاہ رہے ہیں وہی سنایا جا رہا ہے، اور ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں جو ریلیونٹ ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج کل ہمارے نوجوان گناہوں میں پڑ چکے ہیں، اور انہیں اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں۔ فجر کی نماز میں دیکھیے صرف بوڑھے لوگ آئے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایک بھی نوجوان نہیں ہوتا، سب سو رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم دیکھ نہیں رہے؟ کیا اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تھا؟ اللہ نے تو قرآن میں بار بار ہمیں یہ حکم دیا، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو۔ تو ہم اپنے چھوٹوں کو فجر کی نماز پر اٹھا نہیں سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں نماز ایک پرسنل میٹر ہے، جبکہ ایسا تو نہیں ہے۔ نماز تو ہمارے دین کا حصہ ہے، اور دین کبھی بھی پرسنل میٹر نہیں ہوتا۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس پہ ہمیں سزا اسی وجہ سے تو ملنی ہے کہ آپ کا وہ پرسنل میٹر نہیں تھا، آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بے حیائی اور برے کام کرنا، یہ ہمیں ہر طرح سے نقصان پہنچاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر کوئی عالم ہے، جیسے میں امام شافعی کا واقعہ سناتا ہوں، غالباً امام شافعی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میں بازار میں جا رہا تھا تو رستے میں میری ایک عورت پر نظر پڑ گئی، تو جیسے ہی میں نے اس عورت کو دیکھا، میں نے اپنی نظریں فوراً ہٹا لی۔ تو میں کیا نوٹ کرتا ہوں کہ میری میموری میں تھوڑے سے لاس ہو رہا ہے، میں چیزیں بھول رہا ہوں، میں بہت ساری دین کی چیزیں بھولنے لگا ہوں، میرے اندر فوراً سے ایک میموری لاس اٹھ گیا۔ تو جو اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اگر برائی اور بے حیائی کا کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، تو یہ ہماری میموری لاس کا بھی سبب بنتا ہے۔ تو ہمیں یہ بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے کہ حیا ہمارے اندر ہو۔ ہم لوگوں کو اللہ سے حیا آنی چاہیے کہ برے کام ہم نہ کریں۔